بے پایاں حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین اور قسم ہے روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس برکت والی رات میں ہر اچھے معاملے کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ان آیت مبارکہ میں علماء کرام نے اشارہ کیا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے شب برات کا ذکر کیا ہے۔ نزول قرآن لیلۃ القدر میں ہوا، لیکن 23 سال میں فرداً بھی نازل ہوتا رہا، اور شب برات میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہر اچھے معاملے کی تقسیم اس برکت والی رات میں ہوتی ہے۔ یہ شب برات، اس کا اصل تلفظ ہمارے ہاں اصل میں شب بارات پڑھا جاتا ہے، لکھا بھی یہی جاتا ہے، لیکن اصل لفظ ہے شب برات۔ با را الف جس کے اوپر حمزہ ہے اور پھر اس کے بعد تا ہے، شب برات اس کا معنی ہوتا ہے بری ہونے والی رات، آزاد ہونے والی رات۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، بری ہونے والی رات۔ بارات مجمع والی رات نہیں ہے، وہ بارات جو دولہا کے ساتھ نکلتی ہے، یہ وہ والی بارات نہیں ہے، ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ شب برات اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جہنم سے رہائی کی رات۔ ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر فیلڈ کے اندر ترقی کر لی، ہر شعبے کے اندر ہم نے ترقی کر لی، لیکن ہم مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ابھی تک اس چھوٹے ذہن کے محتاج ہیں۔ دین کے معاملے میں ہمارے ذہنوں میں فراخی پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے معاملے میں ہمارے ذہن محدود رہتے، لیکن دین کے معاملے میں ہمارے ذہن کشادہ ہو جاتے، ہم دین کو سمجھتے، دین کے علم کو حاصل کرتے۔ اب بھی شب برات آتی ہے تو سوشل میڈیا پر ایک عجیب قسم کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے تو سوشل میڈیا پر اپنی جنگ شروع ہو جاتی ہے، محفل میلاد آ جائے، ربیع الاول آ جائے، 11ویں شریف آ جائے، یا کوئی بھی مخصوص محفل آ جائے، پروگرام آ جائے، ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بغیر اس میسج کو سمجھے اور کبھی کبھی بغیر پورا پڑھے وہ صرف اس لیے شیئر کر دیتے ہیں کہ جناب ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو دین کی خدمت ایک مستند روایت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دین کی خدمت ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس جو بھی آیا اور آپ نے شیئر کر دیا، جو بھی آیا آپ نے آگے بھیج دیا۔ بالخصوص شب برات میں دیکھیں، یہ معافی کی رات ہے نا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے، تو معافی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقوق العباد کے اندر معافی، ایک حقوق اللہ کے اندر معافی۔ حقوق اللہ کے اندر اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، کمی بیشی ہوئی ہے، تو معافی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں، ندامت کے ساتھ، التجا کے ساتھ اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں رکھ دیں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، وہ معاف کر دے گا۔
وہ تو فرمایا نا کہ رحمت حق بہانہ میں جوید، کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، بندہ آئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے بندے کو معاف کرنے کے۔ دوسری ہوتی ہے حقوق العباد کی معافی۔ حقوق العباد کی معافی یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے معافی نہیں ملے گی۔ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے معافی نہیں ملے گی۔ حقوق العباد میں معافی ہوتی کس سے ہے؟ اپنے محلے دار سے ہوتی ہے، ہمسائے سے ہوتی ہے، سوسائٹی میں رہنے والے بندے سے ہوتی ہے، فیکٹری میں رہنے والے بندے سے ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں، اپنے آفس کے کلیگ کے ساتھ ہوتی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو اپنے کلاس فیلو کے ساتھ معافی ہوتی ہے۔ معافی ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ، معافی ہوتی ہے والد محترم سے، معافی ہوتی ہے والدہ سے، معافی ہوتی ہے بیوی سے، معافی ہوتی ہے بھائی سے، معافی ہوتی ہے بہنوں سے، معافی ہوتی ہے خاندان سے منسلک لوگوں سے۔ ہم کسی سے معافی نہیں مانگتے۔ ایک میسیج ہمارے پاس بنا ہوا آتا ہے، اور بنا ہوا میسیج ہمارے پاس 2500 نمبر جو ہمارے موبائل کے اندر سیو ہوتے ہیں نا، ہم اس کے اندر کاپی کر کے سب میں شیئر کرتے ہیں اور 2500 افراد سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ کبھی کہیں جاتے ہوئے کسی بندے سے رابطہ ہو گیا، ہم نے نمبر لے لیا، زندگی میں پہلی ملاقات تھی اور آخری ملاقات تھی، اس کے بعد کبھی ہمارا اس سے فون پر بھی رابطہ نہیں ہوا۔ اور فیس بک نے تو کمال کیا ہوا ہے، 3,000 4,000 5,000 فرینڈ ہیں، ہم نے آج تک ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا، انہوں نے ریکویسٹ کی ہوتی ہے، ہم نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے اس سے بھی معافی مانگ لی۔ والد ساتھ والے کمرے میں ناراض بیٹھا ہے، امی ساتھ والے کمرے میں ناراض بیٹھی ہے، والد کے ساتھ ساتھ بھائی ناراض ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں ہم سے ناراض ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ اپنے والد سے معافی مانگیں، آپ اپنے والدہ سے معافی مانگیں، بہنوں سے معافی مانگیں، بھائیوں سے معافی مانگیں۔ بلکہ ہمارے اس موبائل نے ہمارے اندر فاصلے اتنے زیادہ پیدا کر دیے ہیں کہ ہم آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اکٹھے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے موبائل کے اندر گم ہے، ہم اپنے موبائل کے اندر گم ہیں۔ وہ یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کراچی سے باہر والوں سے معافی مانگ رہا ہے، پاکستان سے باہر والوں سے معافی مانگ رہا ہے، میں یہاں پر بیٹھ کر باہر والوں سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے ناراض ہوں، اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے، میرے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، ہمیں پرواہ نہیں ایک دوسرے کی۔ اب بتائیے کہ ہم نے حقوق العباد میں معافی مانگی؟ دین کے معاملے میں تو ہم کمزور ہو گئے نا، ہم تو خائب ہو گئے، ہم تو خاسر ہو گئے، ہم تو نقصان والے ہو گئے۔ ضرورت تھی والد کو راضی کرنے کی، ضرورت تھی والدہ کو راضی کرنے کی، بہن بھائیوں کو منانے کی، ان سے معافی مانگنے کی حاجت تھی نا۔ وہ آپ سے راضی ہوتے، زمانہ راضی ہو جاتا۔ آپ کا والد آپ سے راضی ہے، زمانہ روٹھ جائے، آپ کو کیا پرواہ ہے کسی کی؟ آپ کی امی آپ سے راضی ہے نا، تو زمانہ روٹھ جائے، آپ کو کیا پرواہ ہے کسی کی؟ آپ کے بہن بھائی راضی ہیں آپ سے، آپ کے پوری کائنات آپ کے ہاتھوں میں اگر یہ راضی ہیں آپ لوگوں سے تو۔ لیکن ہم اس تضاد کے اندر الجھے ہوئے کہ معافی مانگنی کس سے ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جنگ سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتی ہے۔ کل سے میرے پاس بھی 3-4 دن ہو گئے، بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، کبھی جواب دے دیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے اہم ترین سوال جو ہے نا آج کے دور میں لوگوں کے پاس یہ ہے کہ کیا شب برات یہ بدعت ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس کی کوئی یہ بدعت ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ جب منگول بغداد کو برباد کر رہے تھے، بغداد کے اندر دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، اس لائبریری کو آگ لگا کے اور اس کی راکھ جو ہے وہ دریا کے پانی میں چھوڑی گئی نا، تو 3 دن تک دریائے بغداد کا پانی جو ہے نا وہ کالے رنگ کا ہو گیا تھا۔ اس قدر بڑی کتابیں تھیں لائبریری کی جو جلا دی گئی مسلمانوں کی، اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں میں بنے ہوئے تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ منگولوں نے دریا کے بند توڑ دیے تاکہ لوگوں کے تہہ خانوں میں پانی بھر جائے، یہ لوگ ڈوب کر مر جائیں۔ اور اس وقت ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ آج بھی اسی روش پر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے اتنا ناراض کر لیا کہ اللہ رب العالمین کے غضب کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، اور ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ شب برات میں اللہ سے توبہ کرنا بدعت ہے یا حقیقت ہے، کیا اسلام کا حکم ہے یا بدعت ہے۔ اس کے اوپر ہم الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے،
کوئی بدعت کے یا کسی اور معاملے میں ناجائز ہونے میں، حلال حرام ہونے میں بحث کرنے کی توقع کیا ہے؟ آپ نے آ کے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے نا، تو رب سے معافی مانگنے کی ٹائمنگ بھی بدعت ہو گئی۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ کیا شب برات میں عبادت کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ ٹرین پہ سفر کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں، آپ نے پوچھا کبھی جہاز پہ سفر کرنا عبادت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ حضور نے جہاز پر سفر کیا تھا؟ حضور سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کار چلائی تھی، سرکار نے موٹر سائیکل چلایا تھا، اس انداز میں دکانیں بنائی تھیں، اس انداز میں مارکیٹیں بنی تھیں، اس انداز میں کاروبار ہوئے تھے، اس انداز کی بلڈنگیں بنا کر حضور رہے تھے، اس انداز کی مسجدیں بنا کر انہوں نے عبادتیں کی تھی؟ آپ نے کبھی پوچھا اس معاملے کے اندر؟ آپ کو آ کے فکر ہوتی ہے کہ کیا شب برات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے اجتماعی طور پہ مسجد کے اندر محفل بنانا یہ بدعت ہے یا حلال ہے؟ ضرورت کیا ہے اس معاملے کے اندر پھنسنے کہ آپ نے رب کو راضی کرنا ہے؟ آ جاؤ آپ اپنے رب کو راضی کیجئے، چھوڑیے بدعت کو۔ اس کے اندر بدعت کا کیا تعلق ہے؟ دنیا کے اندر روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں نہیں کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا گوشت بنایا جاتا ہے، مارکیٹوں کے اندر بیچا جاتا ہے، ان کے باربیکیو بنتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں پر کھائے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو جانوروں کے حقوق یاد نہیں آتے۔ جیسے ہی بقرعید آتی ہے تو ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے جانوروں کے حقوق، اتنے جانوروں کو ذبح کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک دفعہ قربانی آپ نے زندگی میں کر لی تو ہو گئی۔ ربیع الاول آتا ہے، ہمارے ہاں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی تھی، یا کیا 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا تھا، یا 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی تھی؟ کیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا جائز ہے، ثابت ہے حدیث ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ہم اس چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ کسی نے گھر کے اوپر چراغا کر لیا، ہم کہتے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی جاتی، اس سے بہتر تھا 11ویں کے نام پہ کسی نے دیگ بنا کے محلے میں تقسیم کر دی، ہمیں بھوکا بندہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کے اندر کتنی بری رسمیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، کتنی پارٹیاں ہوتی ہیں، کتنے ٹرکوں کے ٹرک کھانے کے بھر کے روزانہ شادی ہالوں سے گرا کے ضائع کرتے تھے۔ کسی کو بھوکے کی بیٹی یاد نہیں آتی، کسی کو کسی کی شادی یاد نہیں آتی۔ کنڈے کی بجلی کے اندر طویل عرصے گزر کے لوگوں کی زندگیاں گزر کے کنڈے کی بجلی پورے گھر میں چلی ہوئی ہے۔ کسی نے گلی میں محفل کرا لی، ہم کنڈے کی بجلی کا فتویٰ لے کے اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم ابھی تک دین کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس سے نکلیے باہر، اس الجھن سے نکلیے، اپنے آپ کو آزاد کیجیے۔ آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، دنیا کو چھوڑیے، آپ وضو کیجیے، مسجد میں آئیے، 2 رکعت نفل ادا کیجیے، رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے سر رکھیے اور اپنے رب سے معافی مانگیے، وہ راضی ہو گیا، خلقت راضی ہوگی، بس بات ختم۔ اس میں دلائل تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کل سے ایک بحث چلی جا رہی ہے کہ کیا شب برات میں عبادت کرنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا اگر حدیث سے، اگر ایک مثال کے طور پر اس دور میں نہیں ہوا تو کیا آپ بھی چھوڑ دیں گے؟ ایک تو ہماری قوم کے پاس آج کل عبادت کے نام پر کچھ بچا نہیں ہے۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے جمعے مسجد میں آ جائیں، یا امام صاحب ہمیں یہ بھی تکلیف نہ دیں، ہم عید کے عید مسجد میں آ جائیں گے اور ہمارے پورے سال کے کفارے ادا ہو جائیں گے۔ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 11 مہینے ہم دنیا میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے کاروبار کر لیں، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، رمضان کے اندر ہم 1 مہینے کے لیے مسجد کے اندر آ جائیں گے، ہمارے مسلمان ہونے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے اندر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا ہوں، اب میں پکا مسلمان ہوں، اب ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ حالانکہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جا کر باہر لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، میں نے جا کے قسمیں اٹھانی ہے کہ میرا مال کھرا ہے اور پیسے لے کر اس کو 2 نمبر مال دینا ہے۔ پلاننگ ہماری مسجد کے اندر بیٹھے بن رہی ہوتی ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس 15 منٹ کے اندر اپنی مسلمانی کا حق ادا کر دیں۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، مسلمان بننا ہے تو پکے مسلمان بننا ہے۔ اب دیکھیے، ہم اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں نا، یہ تو ہم یہاں پر آئے ہیں توبہ کرنے کے لیے، بلکہ اب یوں سمجھ لیں کہ آج کی رات پوری خلقت، پوری دنیا میں جہاں تک مسلمانوں کی آبادی ہے، بلکہ مسلمان تو روئے زمین پر بکھرے ہوئے نا ہر جگہ پر، آج سب سے زیادہ رونے کی آوازیں مسجدوں سے آئیں گی، سب سے زیادہ آہو فغاں کی آوازیں مسجد سے آئیں گی، توبہ کی آوازیں مسجدوں سے آئیں گی، لوگوں کے گھروں سے آئیں گی، بند کمروں کے دروازوں کے پیچھے سے لوگوں کی سسکیاں گونجیں گی، لوگ اپنے رب کو یاد کریں گے۔ لیکن مارکیٹ میں سویرے امن ہوگا، مارکیٹ میں بددھیانتی بھی ہوگی،
صبح مارکیٹ میں چوری بھی ہوگی، صبح مارکیٹ میں ملاوٹ کا مال بھی تقسیم کیا جائے گا، صبح مارکیٹ کے اندر 2 نمبر مال بھی تقسیم کیا جائے گا، سارا کچھ مارکیٹ کے اندر ہوگا۔ تو توبہ کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اپنے گناہ پر نادم ہونا اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ توبہ تو یہ ہے نا، تو ہم توبہ کرنے کے لیے بھی آ گئے ہیں، ہم روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سسکیاں بھی ہماری گونجتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری مارکیٹ صحیح نہیں ہوتی، ہمارے بازار صحیح نہیں ہوتے، تو ہم بتائیے ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں؟ ہم اپنے رب کے ساتھ کتنے مخلص ہیں؟ آپ اس سے اندازہ فرما لیجئے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے کے طریقے بتائے ہیں ہمیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے توبہ کر کے دکھائی ہے، صوفیہ کرام نے، علماء کرام نے توبہ کی شرائط ہمیں بتائی ہیں، اس کے بعد توبہ ان شرائط کے تحت کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، اور امام ترمذی نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کے حوالے سے پورا ایک باب بنایا اپنی حدیث کے اندر، پورا ایک چیپٹر رکھا انہوں نے۔ یہ بھی اس بات پر ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب اس رات میں عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا اور صوفیاء کا بھی طریقہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب رات کو میں سو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر میں تھے۔ فرماتی ہے کہ رات کے کسی لمحے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر میں نہیں تھے۔ اب فرماتی ہے کہ میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے اٹھی، میں نے آقا علیہ السلام کو ڈھونڈا تو میں نے سرکار کو جنت البقیع میں پایا۔ آقا علیہ السلام جنت البقیع میں، جب میں حضور کے پاس چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، کیا تو سمجھتی ہے کہ اللہ کا نبی تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں حضور، میرا ایسا کوئی گمان نہیں تھا، آپ مالک ہیں، آپ جو فیصلہ کریں۔ یعنی کہ حضور نے پوچھا کہ تم یہ سمجھ رہی تھی کہ آج کی رات میں شاید تمہاری باری تھی اور میں اٹھ کر کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں، اللہ کا نبی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ فرماتے نہیں نہیں حضور، میرا یہ گمان نہیں تھا، آپ مالک ہیں، آپ شہنشاہ، آپ جو فیصلہ فرمائیں مجھے منظور ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ آج جانتے ہو کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی آج 15ویں شب کی رات، 15ویں شب ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی امت کے لوگوں کی، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور بنو کلب جو ہے یہ مدینے میں ایسا قبیلہ تھا جو کثیر تعداد میں بکریاں رکھنے کے مشہور تھا، لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریاں تھیں، ان کی بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، بڑے بڑے باڑے تھے ان کے۔ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت آج کی شب فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے نا شب برات۔ پھر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا، حضرت علی سے محبت ہے تو اس کے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگے قدم بڑھ کر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات انسان کی بخشش فرماتا ہے، لیکن تہجد کے وقت جو جاگتا ہے نا، جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن وہ محدود پیکیج ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے ہی اپنی رحمت کے شایان شان پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے۔ رات کے آغاز سے ہی غروب آفتاب کے وقت پہلے آسمان پر آ کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس سے میں عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کو میں معاف کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا جس سے اولاد عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے گناہوں سے معافی مانگنے والا جس کے گناہوں کو معاف کروں؟ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا؟ کچھ بھی بندہ مانگے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ آج کی رات تو ایک سیل لگی ہوتی ہے ہمارے ہاں، ایک کسی شاپنگ مال پر 15% آف ہو جائے، 20% آف ہو جائے نا، تو ایک کھڑکی توڑ رش ہو جاتا ہے، سارے لوگ وہاں پہ بھاگ پڑتے ہیں 15% آف لینے کے لیے، 20% آف لینے کے لیے۔ 50% تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، بلکہ ہم تو لنگر پہ چلنے والے ہیں نا،
کسی جگہ اگر لنگر کا اعلان ہو جائے تو پھر آپ وہاں پہ جمع غفیر دیکھیں، وہاں پہ رش دیکھیں، تو یہ آج کی رات تو فری میں بٹنے والی رات ہے نا اللہ رب العالمین۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ بندہ نہیں مانگ رہا، اللہ خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت تیار ہے تمہیں دینے کے لیے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہیں تیار ہو کے اس کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، تمہیں اپنا دامن کشادہ کر کے اس کی بارگاہ میں پھیلانا پڑے گا، تمہیں اپنی حاجت لے کر اس کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو خود فرما رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، وہ تو خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے طلب کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ جب بندے کو پکارتا تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا تو میں اسے معاف کروں، تو بندے کو چاہیے کہ آج کے رب اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لے، اسے معافی مل جائے گی۔ چھوڑیے یہ باتیں ثابت کرنے میں کہ کیا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں، آپ جائیے رب کی بارگاہ میں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگیے، وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کو کیا حاجت ہے تمہیں عذاب دینے کی، تم اس کی بارگاہ میں مخلص ہو جاؤ، تم اس کی بارگاہ میں مانگنے والے ہو جاؤ، تم اس کی بارگاہ میں رونے والے ہو جاؤ، تم اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر جاؤ تو صحیح، وہ تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی ہے، اور معافی کوئی مانگے تو پھر حضرت ابراہیم بن ادھم والی معافی مانگے نا، یہ ہمارے جیسی معافی نہ ہو جس کے بارے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آج کی رات ہر گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، ہر مسجد سے رونے کی آواز آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مارکیٹوں میں سویرے ہی خرابی شروع ہو جاتی ہے، لوگ سیدھے کیوں نہیں ہوتے؟ معافی ایسے تو نہیں ہوتی ہے، معافی تو پھر ابراہیم بن ادھم والی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا ابراہیم بن ادھم، اس کے آگے پیچھے کنیزوں کی فوجیں ہوتی تھیں، غلاموں کی فوجیں ہوتی تھیں، اس کا بہت بڑا محل تھا، لیکن سب چھوڑ دیا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، بادشاہت بھی چھوڑ دی، غلاموں کو بھی چھوڑ دیا، مال کنیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ ابراہیم یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ ہے۔ توبہ ابراہیم بن ادھم جیسی ہونی چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم بن ادھم رات کو سو رہا تھا اور اکثر اس کی خواہش ہوتی تھی کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، مجھے رب کا وصل حاصل ہو جائے۔ رات کو سو رہا تھا، سوتے میں اچانک اس کو احساس ہوا، آنکھ کھلی اور آواز ہے کہ مکان کی، اس کے محل کی چھت کے اوپر کوئی دوڑ رہا تھا۔ ابراہیم بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ کے محل پر اور بادشاہ کی خوابگاہ کے اوپر کوئی دوڑ رہا ہے، یہ کون ہو گیا؟ اس نے آواز لگا کہ پوچھا اوپر کون ہے؟ تو کسی نے اوپر سے آواز دی، اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم بڑے حیران ہوئے کہ اونٹ گم ہو گیا ہے تو وہ بادشاہ کے آرام گاہ کی چھت کے اوپر گم ہوا ہے، بے اونٹ کبھی چھتوں پر بھی ملے ہیں؟ تو اس نے اوپر سے آواز دی کہ رب کبھی بستر میں ملا ہے؟ بس ایک جملہ تھا۔ اس نے پوچھا اونٹ کبھی چھت پہ ملا ہے؟ اس نے کہا رب کبھی بستر میں ملا ہے؟ بھائی اتنی سی بات تھی۔ ابراہیم بن ادھم نے بادشاہت بھی چھوڑ دی، غلام بھی چھوڑ دیے، کنیزیں بھی چھوڑ دی، سارے جواہرات چھوڑ دیے، ساری دولت اور جاگیر چھوڑ دی، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ توبہ ہے۔ توبہ تو ایسی ہوتی ہے نا، تو توبہ تو ابراہیم بن ادھم جیسی ہونی چاہیے، اور توبہ حضرت امام زین العابدین جیسی ہونی چاہیے۔ امام زین العابدین حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے تو جیسے ہی احرام باندھا، تیاری کی، اور آپ نے کہا کہ لبیک اللہم لبیک، تو جیسے ہی لفظ نکلا تو فوراً چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کافی دن گزر گئے، کافی دنوں کے بعد جب افاقہ ہوا تو حج کا وقت گزر گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امام کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے کہا نا کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو فوراً میرے اندر سے آواز آئی کہ اے زین العابدین، تیرے جیسا گناہ گار رب کی بارگاہ میں کیا لے کر حاضر ہوا ہے؟ کس بنیاد پر تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں؟ تو نے کیا کر لیا ہے تو نے اپنے رب کے لیے؟ فرمایا کہ یہ سوچنے کی بات تھی، ایک خوف کی لہر میرے اندر دوڑی اور میں بے ہوش ہو گیا۔
یہ وہ زین العابدین ہے کہ جب روتے تھے تو کمرے کے دروازے کے نیچے سے آنسو پانی کی قطار کی صورت میں خارج ہوا کرتے تھے، اور وہ گرے اور بے ہوش ہو گئے کہ تو رب کی بارگاہ میں لے کر کیا جا رہا ہے جو تو کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ تو توبہ تو امام زین العابدین جیسی ہونی چاہیے نا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتے، اور اس قدر کثرت سے استغفار کرتے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک بہتے، آپ کے رخساروں سے ہوتے، آپ کی داڑھی کو بھگوتے، آپ کی قمیص کو بھگوتے ہوئے آپ کے قدموں سے بہتے ہوئے زمین کی طرف جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی کہ حضور اس قدر استغفار، آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے رب کا شاکر بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ توبہ کرنے کا انداز ہے نا اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ کے لیے دو شرائط ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ اپنے پرانے گناہ پر نادم ہو، جو اس نے گناہ کیا ہے نا اس گناہ پر نادم ہو، اور دوسرا پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ جب یہ دو چیزیں بندے کے اندر پائی جائیں اس کے بعد وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جائے تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی چیز مفقود ہو جائے، بندہ گناہ پر نادم نہیں ہے، توبہ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلے گناہ کی تیاری بھی موجود ہے، اپنے گناہ پر نادم نہیں ہے، وہ توبہ کرتے ہوئے اگلے گناہ کی تیاری بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ توبہ ہوتی ہے بندے کی، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، پھر دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے، تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پھر معاف کر دیتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے اور فرماتا ہے کہ بندے تو نے میری بارگاہ میں توبہ کو مذاق بنا لیا ہے، تو نے میری بارگاہ میں توبہ کو مذاق بنا لیا ہے کہ تیرا دل کرتا ہے تو آگے توبہ کر لیتا ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے تو توبہ توڑ دیتا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ گناہ پر ندامت کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، پھر اس کے بعد توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور یہ توبہ جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو پھر اجر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان امین میں ارشاد فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد پھر وہ اچھے عمل شروع کر دے، اب گناہ کے راستے پہ نہیں جائے گا۔ توبہ کر لی ہے، توبہ کرنے کے بعد گناہ کے راستے پر نہیں جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر یہ عطا فرماتا کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں کے اندر بدل دیتا ہے، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اندازہ فرمایا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آیا، گناہ ہماری گناہ گاروں کی زندگی ہے نا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، اور رات سے لے کر صبح تک ہم گناہ کرتے ہیں۔ 1,00,000 گناہ اگر بندے کے نامہ اعمال میں تھا، اب تو ایک تصور کر لیں، ایک فگر، وگرنہ ہمارا تو ہر لمحہ گناہوں کے اندر گزرا ہے۔ 1,00,000 گناہ بندے کے عمل میں تھا، بندہ نادم ہو گیا، عہد کر لیا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، پکی توبہ کر لی، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے ہاتھ اٹھا دیے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے، رب نے معاف کر دیا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب وہ یہاں سے نکل کر واپس گیا تو وہ 1,00,000 جو گناہ اس کے نامہ اعمال میں تھے وہ تبدیل ہو کر 1,00,000 نیکیوں کی شکل اختیار کر گئے۔ اب اندازہ کریں کہ وہ بندہ جب مسجد میں داخل ہوا تھا 1,00,000 گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کر آیا تھا، اور جب وہ یہاں سے 5 منٹ کے بعد واپس گیا تو 1,00,000 نیکیوں کا وزن اپنے نامہ اعمال میں رکھ کر نکلا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے، برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ فاروق اعظم کا زمانہ تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخت مزاج حاکم تھے، ہر وقت آپ کا درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور کوئی عدالت نہیں لگتی تھی، کوئی ڈیٹیں نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر فاروق موقع پہ فیصلہ فرماتے، موقع پہ فیصلہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک شرابی بوڑھا شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑی اور بڑے مزے سے پلاننگ بناتا ہوا گھر میں جا رہا ہے کہ شراب پیوں گا اور بڑی رات لذت میں گزرے گی۔ سامنے سے حضرت عمر پر نظر پڑی،
عمر پر نظر پڑی، دل کے اندر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس خوف میں اس کو رب یاد آ گیا۔ جب اس کو رب یاد آیا تو اس نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، بس تو آج عمر سے بچا لے مجھے۔ اس کے دل سے آواز نکلی۔ فاروق اعظم سامنے آگے، بوتل اس نے جلدی سے بغل میں چھپا لیا۔ آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت گھر جا رہا ہوں۔ یہ بغل میں کیا تمہارے؟ شراب تو تھی، اور اس کو پتہ تھا کہ اگر عمر نے پکڑ لیا تو سزا تو موقع پہ ملے گی۔ عرض کی کہ حضور یہ کچھ نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سرکہ ہے یہ۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو۔ کہتا جی بالکل یہ سرکہ ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا نکال کر دو۔ اس نے نکال کر دیا۔ آپ نے چیک کیا، وہ سرکہ بن چکی تھی، وہ شراب نہیں تھی، وہ سرکہ تھی۔ آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ یہ پکی توبہ تھی، موقع کی مناسبت سے۔ اس بندے کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف خدا ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ نے اسے موقع پہ بچا لیا۔ اب اندازہ فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ یہ پکی توبہ ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو نامہ اعمال دے گا، وہ بندہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ بلند آواز سے پڑھو۔ نامہ اعمال میں ہر طرف گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ وہ بندہ شرم کے مارے، حیا کے مارے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، اور بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا۔ جب وہ نامہ اعمال ختم کر لے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا ختم ہو گیا؟ عرض کرے گا جی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ بندے تیرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ میرے مالک میں تو گناہ گار ہوں، تو تو رحمان ہے، میں تو گناہ گار ہوں، تو تو رحمان ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جا، پھر میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، جا میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ بخلائے گا کہ میرے گناہ نیکیوں میں بدل گئے۔ عرض کرے گا کہ مارے کبھی یہ گناہ بھی باقی تھا، یہ گناہ بھی باقی تھا، یہ گناہ بھی باقی۔ وہ پھر بڑے بڑے گناہ پیش کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس قدر گناہ پیش کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ہنستے ہنستے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ فرمایا کہ عجیب ہے بندے کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں، یا تو گناہوں کو چھپا رہا تھا، یا اپنے رب کو کہہ رہا ہے کہ میرے مالک میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، کیونکہ اس وقت رب کی رحمت جو اس کے اندر آ گئی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے پکی توبہ کی، دکھاوے کی توبہ نہیں، یہ وعدہ خلافی والی توبہ بھی نہیں۔ بندہ گناہ پر نادم ہو اور پھر اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا وعدہ ہو، ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ عہد کر لیں کہ حقوق العباد کے معاملے میں اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، تو ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو جس کی آپ نے کوتاہی کی ہوگی اللہ اس کے دل میں ڈالے گا، پھر وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ دوسروں کو معاف کریں، معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں معاف کر دے لیکن ہم کسی کو معاف نہ کریں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف نہ کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، معاملہ دونوں طرف سے ہوگا۔ آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ آپ لوگوں کو معاف کریں، لوگ آپ کو معاف کریں گا۔ آپ دل کے اندر یہ عہد کر لیں، اور پھر یہ تصور کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کیا ضروری ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرے؟ آپ سب توبہ کے لیے بیٹھے ہیں نا مسجد میں، ارادہ تو یہی ہے، گھر سے بیٹھے ہیں، آپ نے خاندان کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، سارے معاملات کو چھوڑا، 2 گھنٹے نکال کر مسجد میں بیٹھے ہیں، ارادہ تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، توبہ کا ارادہ ہے۔ تو کتنی بہترین بات ہے۔ پوچھا کہ کیا ضروری ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اللہ قبول بھی کر لے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ تب تک نہیں ہوتی جب اللہ توفیق نہ دے، اور جب اللہ توفیق دیتا ہے پھر قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ توبہ کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو پھر جب اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر وہ قبول بھی کرے گا۔
یہ اس کے دائرۂ اختیار کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو میں نے کاروبار کی بات کی تھی نا، ایک بڑا معقول عذر ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار آپ نے مال کچھ دکھایا تھا، بیچ کچھ دیا، پیسے کچھ لیے ہیں اور مال دوسرا دے دیا، تو ہمارے پاس ایک معقول عذر دیکھیں جی پورا نہیں ہوتا ہمارا آج کل، کیا کرے، دودھ میں جب تک پانی نہ ڈالیں اور کھوٹے اور کھرے کو ملا کر تقسیم نہ کریں، جب تک بیچے نہ تو ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کو پورا کرنے کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پورا کرنا۔ اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑی خرابیاں اس لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ جو کام ہمارے ذمہ نہیں تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں تھا۔ بچوں کو روزی دینا، بچوں کو کھلانا یا آپ کے گھر کی ضروریات پوری کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ زمین پر کوئی بھی زیرو ہے اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، ہم تو نہیں دیتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم کیوں چوری کر رہے ہیں، ہم کیوں غبن کر رہے ہیں، ہم کیوں کرپشن کر رہے ہیں؟ دیتا تو اللہ ہے، حالات جیسے بھی ہو جائیں وہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے پاس بڑا معقول عذر ہوتا ہے نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، دن بدن مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روزی دینا تو رب کا کام ہے، تمہارا کام تھوڑی ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو اس معاملے کے اندر؟ اب یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کا کام اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ روزی آپ کو بھی دے گا، آپ کے بچوں کو بھی دے گا۔ وہ سویرے درس کے اندر میں نے یہ بات ذکر کی تھی نا کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کی روح پھونکی جاتی ہے، اس کی روح پھونکے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں رزق کتنا ملے گا۔ بندے کے دنیا میں آنے سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا ملے گا اور یہ کتنا کھائے گا۔ اور ہم دنیا میں خام خواہ میں چوریاں کرتے پھرتے ہیں، خام خواہ میں کرپشن کرتے پھرتے ہیں، خام خواہ میں بددیانتیاں کر رہے ہیں، خام خواہ میں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے جو تمہیں ملنا ہے وہ آج سے پتہ نہیں 20 سال 30 سال 50 سال پہلے طے ہو گیا تھا، وہ تم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں پر فیصلہ ہو گیا تھا اس بندے کو کیا عطا کیا جائے گا، آگے بھی اللہ وہی عطا فرمائے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ اس رب پر کرو جسے موت نہیں آتی، اس نے آج رزق دیا اور آج تک اگر اللہ نے بھرم قائم رکھا ہے آگے بھی بھرم قائم رکھے گا، یہ اس کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہم نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر چلنا ہے، ہم نے اس کو بہترین انداز میں گامزن ہونا ہے، ہمارا صرف معاملہ یہ ہے، باقی جو بھی ہوگا یہ اللہ جانے اور دنیا جانے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں دارین کی سعادت عطا فرمائے، آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔